السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ جی تو آغاز کرتے ہیں اپنے لیسن کا۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما، آمین یا رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن كُنتُمْ، اور اگر ہو تم، عَلَىٰ سَفَرٍ، سفر پر، وَلَمْ تَجِدُوا، اور نہ تم پاؤ، کاتباً، لکھنے والا، فَرِحَانٌ مَقْبُوضَةٌ، تو رہن رکھنا ہے قبضے میں۔ اس سے پہلے والی آیت کے اندر قرض لینے اور دینے کے کچھ آداب بیان کیے گئے تھے، اور یہ آیت بھی قرض کے متعلق ہی ہے۔ اگر سفر میں قرض کا معاملہ کرنے کی ضرورت پیش آ جائے اور وہاں لکھنے والا یا کاغذ اور پینسل وغیرہ میسر نہ ہو، تو اس کی متبادل صورت بتائی جا رہی ہے کہ قرض لینے والا کوئی چیز دائن، یعنی کہ قرض دینے والے کے پاس، رہن کہتے ہیں گروی رکھنے کو، یعنی کہ گروی رکھوا دے۔ اس سے گروی کی مشروعیت اور اس کا جواز ثابت ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی ایک زرع ایک یہودی کے پاس جو کے بدلے گروی رکھی ہوئی تھی۔ تاہم اگر مرہونہ کہتے ہیں گروی رکھی ہوئی چیز کو، یعنی کہ گروی رکھی ہوئی چیز ایسی ہے جس سے نفع موصول ہوتا ہے، تو اس نفع کا حقدار مالک ہوگا، نہ کہ قرض دینے والا۔ البتہ اس پر قرض دینے والے کا اگر کچھ خرچ ہوتا ہے تو اس سے وہ اپنا خرچہ وصول کر سکتا ہے، باقی نفع مالک کو ادا کرنا ضروری ہے۔ اور اگر گروی رکھی ہوئی چیز دودھ والا جانور ہو یا سواری والا، تو اس پر خرچ کے بدلے اس جانور کا دودھ لے لینا اور اس پر سواری کرنا قرض دینے والے کے لیے جائز ہے، جیسا کہ بخاری کی حدیث میں آیا ہے۔ مزید فرمایا فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ، پھر اگر مطمئن ہو تم میں سے بعض سے، فَلْيُؤَدِّ الَّذِي، پس چاہیے کہ لوٹا دے وہ شخص، اؤتمن، جو امانت دیا گیا، امانتہ، امانت اس کی، وَلْيَتَّقِ اللَّهَ، اور چاہیے کہ ڈرے اللہ سے، ربہ، جو اس کا رب ہے۔ یعنی اگر ایک دوسرے پر اعتماد ہو تو بغیر گروی رکھے بھی ادھار کا معاملہ کر سکتے ہیں، اور امانت سے مراد یہاں پر قرض ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے اسے صحیح طریقے سے ادا کرنا چاہیے۔ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، اور نہ تم چھپاؤ گواہی کو۔ گواہی کا چھپانا کبیرہ گناہ ہے، اس لیے اس پر سخت وعید قرآن اور احادیث میں بیان کی گئی ہے۔ وَمَن يَكْتُمْهَا، اور جو کوئی چھپائے گا اس کو، فَإِنَّهُ، تو بے شک وہ، آثم، گناہگار ہے، قلبہ، دل اس کا، واللہ بما تعملون علیم، اور اللہ تعالیٰ ساتھ اس کے جو کچھ اعمال تم کرتے ہو جاننے والا ہے۔ اس کے علاوہ یہ کہ اس آیت کے اندر دل کا خاص ذکر کیا گیا ہے، اس لیے کیونکہ چھپانا دل کا فعل ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ دل تمام اعضاء کا سردار ہے، اور یہ گوشت کا ایک ایسا ٹکڑا ہے کہ اگر یہ صحیح رہے تو سارا جسم صحیح رہتا ہے، اور اگر اس میں فساد آ جائے تو سارا جسم فساد کا شکار ہو جاتا ہے۔ اور یہ روحانی طور پر بھی ہے اور جسمانی طور پر بھی ایسا ہی ہے۔ للہ، اللہ ہی کے لیے ہے، ما فی السماوات، جو کچھ آسمانوں میں ہے، وما فی الارض، اور جو کچھ زمین میں ہے، وَإِن تُبْدُوا، اور اگر تم ظاہر کرو، ما فی انفسکم، جو تمہارے نفسوں میں ہے، او تخفوہ، یا تم چھپاؤ اس کو، یحاسبکم، محاسبہ کرے گا تمہارا، بہ، ساتھ اس کے، اللہ، اللہ،
فیغفرو پھر وہ بخش دے گا لمن یشاء واسطے جس کے وہ چاہے گا، ویعذب من یشاء اور وہ عذاب دے گا جس کو وہ چاہے گا، واللہ علی کل شیء قدیر اور اللہ تعالیٰ اوپر ہر چیز کے قادر ہے۔ احادیث میں آتا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ اکرام بہت پریشان ہوئے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور جہاد وغیرہ یہ سارے ایسے اعمال ہیں جن کا ہمیں حکم دیا گیا، ہم بجا لاتے ہیں کیونکہ یہ ہماری طاقت سے بالا نہیں ہیں، لیکن دل میں پیدا ہونے والے خیالات اور وسوسوں پر تو ہمارا اختیار ہی نہیں ہے، اور وہ تو انسانی طاقت سے ماورا ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان پر بھی محاسبہ کا اعلان فرمایا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ساری باتوں کے جواب میں فرمایا، فی الحال تم سمعنا و اطعنا ہی کہو۔ چنانچہ صحابہ اکرام کے جذبہ سمعنا و اطعنا کو دیکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے اسے آیت لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ تعالیٰ کسی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا سے منسوخ فرما دیا۔ ابن کثیر۔ صحیحین اور سنن اربع کی یہ حدیث بھی اس کی تائید کرتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے میری امت سے جی میں آنے والی باتوں کو معاف کر دیا ہے، البتہ ان پر گرفت ہوگی جن پر عمل کیا جائے گا یا جن کا اظہار زبان سے کر دیا جائے گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ دل میں گزرنے والے خیالات پر محاسبہ نہیں ہوگا، صرف ان پر محاسبہ ہوگا جو پختہ عزم اور ارادہ کے اندر ڈھل جائیں یا اس کے اوپر عمل کر لیا جائے۔ اس کے برعکس امام ابن جریر طبری کا خیال ہے کہ یہ آیت منسوخ نہیں ہے کیونکہ محاسبہ معاقبہ کو لازم نہیں ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کا بھی محاسبہ کرے اس کو ضرور سزا دے، بلکہ اللہ تعالیٰ محاسبہ تو ہر ایک کا کرے گا، لیکن بہت سے لوگ ہوں گے کہ محاسبہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرما دے گا، بلکہ بعض کے ساتھ تو یہ معاملہ فرمائے گا کہ اس کا ایک ایک گناہ یاد کرا کے ان کا اس سے اعتراف کروائے گا اور پھر فرمائے گا کہ میں نے دنیا میں ان پر پردہ ڈالے رکھا، جا آج میں ان کو معاف کرتا ہوں۔ یہ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر موجود ہے، اور بعض علماء نے کہا کہ یہاں نسخ اصطلاحی معنی میں نہیں ہے بلکہ بعض دفعہ اسے وضاحت کے معنی میں بھی استعمال کر لیا جاتا ہے۔ چنانچہ صحابہ اکرام کے دل میں جو شبہ اس آیت سے پیدا ہوا تھا، اسے آیت لا یکلف اللہ نفسا اور حدیث ان اللہ تجاوز لی عن امتی وغیرہ سے دور کر دیا گیا۔ اس طرح ناسخ منسوخ ماننے کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ آمن الرسول ایمان لائے رسول بما ساتھ اس کے جو انزلہ نازل کیا گیا الیہ طرف اس کے من ربہ اس کے رب کی طرف سے، والمؤمنون اور مومن، کل آمنا سب کے سب ایمان لائے، باللہ اللہ پر، وملائکتہ اور فرشتوں پر، وکتبہ اور اس کی کتابوں پر، ورسولہ اور اس کے رسولوں پر۔ اس آیت میں پھر ان ایمانیات کا ذکر ہے جن پر اہل ایمان کو ایمان رکھنے کا حکم دیا گیا ہے، اور ساتھ ہی یہاں پہ یہ بھی فرمایا کہ لا نفرق بین احد من، نہیں ہم فرق کرتے درمیان کسی ایک کے، من رسولہ اس کے رسولوں میں سے، یعنی کہ رسولوں کے درمیان فرق بھی نہیں کرتے، کیونکہ رسولوں کے درمیان فرق کرنے کے مختلف طریقے ہو سکتے ہیں، کسی رسول کی شان کو گھٹا دینا اور کسی رسول کی شان کو بڑھا دینا، یہ فرق ہے پیغمبروں کے درمیان۔ تو جو لوگ ایمان لاتے ہیں وہ تمام رسولوں پر ایمان لاتے ہیں اور ان کے درمیان کسی ایک پر بھی فرق نہیں کرتے۔ وقالو اور انہوں نے کہا، سمعنا سنا ہم نے، واطعنا اور اطاعت کی ہم نے، غفرانک
معاف کر دے ہمیں، ربنا اے ہمارے رب، و الیک المصیر اور تیری ہی طرف ہمیں لوٹنا ہے۔ لا یکلف اللہ نہیں تکلیف دیتا اللہ نفساً کسی جان کو الا وسعہا مگر اس کی وسعت کے مطابق، لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، جو نیکی وہ کرے وہ اس کے لیے ہے اور جو برائی وہ کرے وہ بھی اسی کے لیے ہے۔ ربنا اے ہمارے رب، لا تؤاخذنا نہ تو مواخذہ کرنا ہمارا، ان نسینا اگر ہم بھول جائیں، او اخطأنا یا ہم سے کوئی خطا ہو جائے۔ ربنا اے ہمارے رب، ولا تحمل علینا اور نہ تو بوجھ ڈال ہم پر، اسرن بوجھ، کما حملتہ جیسا کہ بوجھ ڈالا تو نے اس کو، علی الذین اوپر ان لوگوں کے، من قبلنا جو ہم سے پہلے تھے۔ ربنا اے ہمارے رب، ولا تحملنا اور نہ تو بوجھ ڈال ہم پر، ما لا طاقت لنا بہ جس کی طاقت نہیں ہے ہم میں، واعف عنا اور معاف کر ہمیں، واغفر لنا اور بخش دے ہمیں، وارحمنا اور رحم فرما ہم پر، انت مولانا تو ہمارا مولا ہے، فانصرنا تو مدد فرما ہماری، علی القوم الکافرین اوپر کافر قوم کے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی رحمت، اس کی شفقت اور اس کے فضل و کرم کا تذکرہ ہے کہ اس نے انسانوں کو کسی ایسی بات کا مکلف نہیں کیا جو ان کی طاقت سے بالا ہو۔ ان دونوں آیات کی احادیث میں بڑی فضیلت آئی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سورہ بقرہ کی آخری 2 آیاتیں رات کو پڑھ لیتا ہے تو یہ اس کو کافی ہو جاتی ہیں، یعنی ان کو پڑھنے کی بدولت اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتے ہیں، اور بعض کے نزدیک اس کا مطلب رات کے قیام سے کافی ہو جانا ہے۔ اور دوسری حدیث میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی رات جو 3 چیزیں ملی ان میں سے ایک سورۃ البقرہ کی آخری یہ 2 آیات بھی ہیں۔ کئی روایات میں یہ بھی وارد ہے کہ اس سورت کی آخری آیات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خزانے سے عطا کی گئیں جو عرش الہی کے نیچے ہے، اور یہ آیات آپ کے سوا کسی اور نبی کو نہیں دی گئیں۔ معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سورت کے خاتمے پر آمین کہا کرتے تھے۔ الحمدللہ ہماری سورۃ البقرہ مکمل ہو چکی ہے۔ آپ سب ساتھیوں کا بہت شکریہ جس نے بھی قرآن کے اس سفر میں ہمارا ساتھ دیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کے ساتھ جوڑے رکھے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔